ہر باپ، صاحبان دقت غور کریں گے، ہر باپ اپنی اولاد کی 3 باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 موضوعات پر اولاد کے لیے متوجہ رہے۔ سب سے پہلا نقطہ اولاد کی صحت۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ اس کی صحت کا اہتمام پہلے ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو کیفیت ہے وہ بچے کی صحت پر توجہ ہے، کسی طرح یہ زندہ رہے، کسی طرح یہ سالم رہے، یہ صحت مند رہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھا۔ دقت چاہوں گا، اللہ نے جسے پیدا ہی علی کیا ہو، اللہ نے جسے دنیا میں بھیجا ہی حیدر بنا کر ہو، اس ابو طالب کے توجہ، اس ابو طالب کے اولاد کی تربیت کا، سیرت ابو طالب کا ایک حسین پہلو عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ بہت خیال رکھتے تھے اپنے بچوں کی صحت کا۔ دیکھیے اگر صحت اچھی نہیں ہوگی نا، میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت جوان زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو آپ ایرانیان تک جلوس کر نہیں پائیں گے، آدھے رستے سے واپس آ جائیں گے۔ اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو نماز میں دل نہیں لگے گا جی، نماز شب میں آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ جتنی صحت اچھی ہوگی اتنی اللہ کی عبادت اچھی ہوگی، اتنی حسین کی عزاداری اچھی ہوگی۔ تو میں چاہوں گا صاحبان حیثیت لوگوں سے کہ اپنے علاقوں میں ورزش کا اہتمام کریں، اپنے جوانوں کی بدن سازی کا اہتمام کریں۔ اور میں غازی عباس ٹرسٹ سے بھی کوئی رشتہ رکھتا ہوں، اس لیے غازی عباس ٹرسٹ کے دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور میٹنگ میں بھی کہوں گا، اور یہاں آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ اور پروجیکٹس بھی ہیں، نیا ٹرسٹ آیا ہے، نئے ذمہ داروں میں اضافہ ہوا ہے، کہ وہ جو نئے جو منصوبہ جات ہیں اس میں ایک چاہے بہت بڑا نہ صحیح مگر ایک جگہ ایسی ضرور بنائیں جہاں بچوں جوانوں کی ورزش کا انتظام ہو، اور صحت اچھی ہوگی تو یہ ماتم بھی اچھا کریں گے، صحت اچھی ہوگی تو کہیں علم کا مسئلہ ہوگا تو یہ کھڑے ہوئے بھی نظر آئیں گے، صحت اچھی ہوگی تو قومی غیرت کا مظاہرہ بھی اچھا ہوگا۔ ہمیں ڈھیلا ڈھالا جوان نہیں چاہیے، ہمیں لاغر اور ناتوان جوان نہیں چاہیے، بلکہ صحت مند جوان چاہیے۔ اور علی کا چاہنے والا تو ویسے بھی کمزور نہیں ہوتا۔ بدن سازی، باڈی بنائیں، جسم بنائیں اپنا، اور ورزش کریں۔ اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میں عین تعلیمات اہل بیت بات کر رہا ہوں۔ مولا علی نہج البلاغہ، مولا علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، قوّ علی خدمت کا جوارحی، یا اللہ میرے بدن کو اتنا مضبوط بنا دے کہ میں تیری عبادت اچھی کر سکوں۔ بدن کی مضبوطی علی کی منطق میں، علی مولا کی زبان میں، بدن کی مضبوطی کا فلسفہ اللہ کی عبادت ہے۔ جتنا بدن مضبوط ہوگا اتنا ہی دیر تک آپ نماز میں کھڑے رہیں گے۔ میں ایک اور بھی بات کی طرف اشارہ کروں، یہ جو ہماری مسجدوں میں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو پیش نماز حضرات ذرا سب کا انٹرویو تو کریں کہ یہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی مولانا کمر میں درد ہے اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، جی گھٹنے میں درد ہے اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ہر ایک کو خود اللہ کو جواب دینا ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ میں ایک آزمانے کا ذریعہ بتا دیتا ہوں، یہ جو بیٹھ کر کرسی پہ نماز پڑھیں، مسجدوں میں ہمارے ہاں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو پیش نماز حضرات ذرا انٹرویو تو کریں ان کا، ان سے علیحدہ علیحدہ ملیں تو صحیح۔ اچھا جو بیچارہ پہلے ہی 95 سال کا ہے اس سے کیا انٹرویو ہونا ہے، لیکن جو ماشاءاللہ 40 سال کا نظر آ رہا ہے، 50 سال کا نظر آ رہا ہے، وہ بھی اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو بات تو ہو کہ بھائی آپ کو کیا مشکل ہے، نماز تو ضائع نہیں کر رہے ہو اپنی۔ کیونکہ اگر فرض کریں میں رکوع نہیں کر سکتا مگر کھڑا ہو سکتا ہوں، تو سب کھڑی بھی ہے اور یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، بھائی قیام میں تو کھڑے ہو جاؤ۔ نماز میں صف ساری کھڑی بھی ہے، یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کھڑے، گھر سے چل کے آئے ہو یا نہیں؟
تم مسجد میں آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے تو تم جو کھڑے نہیں ہو رہے تمہاری نماز باطل ہے. اس لیے کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو. اور ایسے لوگوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, ذرا دیکھ لیجئے گا ان کی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ گرے تو کیسے جھک کے اٹھاتے ہیں. خود آزمائیں اپنے آپ کو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے معاف کیجئے گا, میں یہ بہت اچھی بات نہیں ہو رہی. مولا سجاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے لیے وہ دن بڑی مصیبت کا دن ہوتا ہے جس دن ہم کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں. اور پھر فرمایا کہ میری دادی نے 3 دن تک بیٹھ کے نماز پڑھی, میرے دادا علی نے 3 دن تک بیٹھ کے نماز پڑھی, میری پھوپھی زینب نے جب بیٹھ کے نماز پڑھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. تو فرمایا کہ کھانا اتنا کم ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں میں کھلا دیتی ہوں, میں بغیر کھائے کتنے دن کھڑی رہوں. جی یہ کیفیت ہے. نہیں عزیزوں, میں نماز گزاروں سے گزارش کر رہا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دو. ہاں بیمار ہیں تو خود جانتے ہیں کہ کتنا کر سکتے ہیں. سجدے میں نہیں جا سکتے مگر رکوع میں جا سکتے ہیں تو رکوع میں جاؤ. یہ کیا بات ہوئی, سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام بھی نہیں کر رہے, رکوع میں بھی نہیں جا رہے. جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو گے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی. جی پہلے ہی ہماری نمازوں کا کیا حال ہے, کیا حال ہے ہماری نمازوں کا. بے حال نماز ہے, بے حال نمازوں میں بھی یہ حال. تو کچھ تو کوئی اہمیت جو اللہ نے نماز کی فضیلت رکھی ہے اس کی طرف توجہ چاہوں گا. بدن کمزور اللہ کو اچھا نہیں لگتا, مضبوط بدن کے لوگ. گزارش کروں گا انتظامیہ کے لوگوں سے بھی اور سیاسی لوگوں سے بھی جو اقتدار میں ان لوگوں جن کے پاس فنڈز آتے ہیں مسائل حل کرنے کا, تو اس طرح کے سینٹرز ہر علاقے کے اندر بنائیں تاکہ ہمارے جوان چاق و چوبند رہے, صحت مند رہے اور اچھا رہے.